کوئی بات اچھی نکل جائے گی تو دعا مل جائے گی، کوئی کوتاہی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ ہم لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں اس کی تیزی، تیز رفتاری کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاغذ اور قلم سے انسان کو دور کر دیا گیا ہے۔ شاعری کے لیے قلم استعمال ہوتا ہوگا یا علمی دنیا میں، اس کے علاوہ کمپیوٹر آ گیا، ٹچ سسٹم آ گیا۔ کوئی کیا جانے کہ لکھنا کیا ہوتا ہے، تحریر کیا ہوتی ہے۔ ہم سنتے تھے کہ ہاتھ چلے گا تو دماغ چلے گا، حرکت میں برکت کی باتیں سنا کرتے تھے۔ مجھے میرے والد صاحب نے اسکول میں بہت بعد میں داخل کیا تھا۔ مجھے پڑھنا انہوں نے گھر میں سکھایا تھا۔ ان کی گود میں بیٹھ کر میں نے پڑھنا سیکھا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جلسے پہ جاتے ہوئے مجھے چند صفحوں کا رسالہ دے جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اسے پڑھو، کل اس کے بارے میں تم سے پوچھوں گا۔ اسے خوف کہہ لیجئے، اسے کیا کہہ لیجئے، رٹا لگا لیتا تھا۔ ان کی مرضی ہوتی تھی تو پوچھتے تھے، اب جا کے سمجھ آئی کہ ان کا اصل مقصد میری دوستی کتاب سے کروانی۔ اس طرح مجھے شوق ہو گیا۔ میری آج تک جائیداد اگر کچھ ہے تو کتابیں ہیں۔ میرے لیے دنیا بھر میں 1 انچ کی زمین نہیں ہے، کوئی اور جائیداد نہیں ہے، صرف میری جائیداد جو جمع کی ہے وہ کتابیں ہیں۔ کتابوں میں کیا کیا ہیرے موتی ہوتے ہیں، پڑھنے والے سمجھتے ہیں۔ جس ہستی کی یاد بنا رہے ہیں، بچپن سے ان کا نام سنتا آ رہا ہوں۔ تمہید ایمان بہت ابتدا میں پڑھا دی گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت یہ لفظ زندگی میں اس طرح شامل ہے جیسے ہمارے جسم میں آکسیجن شامل ہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ ان کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، یہ سوچا بھی نہیں۔ مسائل دنیا بھر کے آتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کی کتابیں کسی نے پڑھی ہیں، ہاں استاد کے بغیر پڑھی ہے، اس کو اتنا کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو بہت سو کو مدرسوں میں جا کر نہیں۔ اب حیرانی کی بات ہے، 2 سطری سوال آتا ہے اور جواب میں 200 صفحے کا رسالہ جاتا ہے۔ ہمیں وہ 50 کتابیں تلاش کرنے کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فتاوی رضویہ ہی وہ سب کچھ حل کر دے گا۔ لیکن اس ہستی کے نام پر ایک خاص بات ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، آپ کا مجھے پتہ نہیں۔ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، مگر جس اعتماد سے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، کم کو پڑھا ہے۔ ان کی تحریر پڑھتے ہوئے جو اعتماد کہ یہ ہستی جو لکھے گی وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے، اور اس کے بعد مجھے کسی اور طرف جانے کی ضرورت
نہیں ہوگی۔ یہ اعتماد صرف اعلیٰ حضرت کے ذات سے وابستہ ہے۔ نام ان کا احمد رضا، رضا کہیں رضا کہیں دونوں طرح چلے گا۔ وہ احمد کی رضا کے لیے جیے، انہوں نے احمد کی رضا کے لیے کام کیا۔ خود بھی کہتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کہے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو۔ میں نے بریلی گیا، میں اعلیٰ حضرت کے فرزند سے ملا، ان کے 3 خلفاء سے مجھے فیض حاصل ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جس یقین کے ساتھ کام کیا ہے اس کے پیچھے میرا رضا ہے۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کل بھی ہماری ضرورت ہے، آج بھی ہماری ضرورت ہے۔ ہم ان کے بغیر چل سکتے نہیں۔ کسی ایک شخصیت میں اتنوں کا جلوہ یکجا دیکھنا، میں نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا، امام اعظم کو نہیں دیکھا، امام راضی کو نہیں دیکھا، امام غزالی کو نہیں دیکھا، اتنے نام ہیں، مگر میں نے اعلیٰ حضرت میں سب کو یکجا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ انہیں درجہ استناد حاصل ہے، ان کی بات کی حیثیت ہے، وقت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ 14 برس کی عمر سے لے کر 65 برس عمر پائی، 14 برس سے لے کر وہ آخری سانس تک مشغول رہے، خالی نہیں رہے۔ جس کی ہستی کو اس زمانے کے بڑے بڑے حضرات اعلیٰ حضرت کہیں، مان لینا چاہیے کہ وہ ہستی اللہ تعالی کا انتخاب ہے، عطا ہے، ہم پر احسان ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں، آیت پڑھی جا رہی ہے، ترجمہ لکھوا رہے ہیں، پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا۔ آپ نے حافظہ یادداشت کے لیے سنا ہوا ہے کہ روز ایک پارہ یاد کر رہے ہیں، 1 مہینے میں قرآن حفظ کر دیا۔ آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ 1 مرتبہ کتاب پڑھ لی، دوبارہ انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا حوالہ دیتے ہیں اور عبارت کے ساتھ دیتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کسی کالج یونیورسٹی کا رستہ نہیں دیکھا، اور آج دنیا کی یونیورسٹیوں میں ان پر PhD ہو رہے ہیں، ان کی کتابوں کے تراجم ہو رہے ہیں، دنیا کو ان کی بات پہنچ رہی ہے۔ یہاں ایک اعتراف کر رہا ہوں، یہ میرا اعتراف ہے، کسی اور کا ہو یا نہ ہو، ہم نے اعلیٰ حضرت کی وہ قدر جو کرنی چاہیے تھی بہت عرصے تک نہیں کی، ہم سے بہت کوتاہی ہوئی، ہم دنیا کو ان سے متعارف پوری طرح نہیں کروا سکے، یہ ہماری کوتاہی۔ کتنی کتابیں اعلیٰ حضرت کی ضائع ہو گئی۔ کچھ عقیدت مند ایسے ہوتے ہیں، انہیں کوئی چیز مل جائے وہ اس کو تبرک بنا کر اس پر سانپ بن جاتے ہیں، کسی اور کو چھونے نہیں دیتے، دیکھنے نہیں دیتے۔ ایسے بھی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اعلیٰ حضرت کی تحریریں چیزیں گئی اور انہوں نے دوسروں کو اس کی ہوا تک نہیں لگنے دی، نہیں سوچا کہ وہ ملت کا نقصان کر رہے تھے۔
مجھے قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ اعلیٰ حضرت سال میں 2 تقریریں کرتے تھے، جو سالانہ جلسے صرف 2 جمعے کے علاوہ، ایک اپنے پیر صاحب کے عرس پر اور ایک عید میلاد النبی کے موقع پر۔ سبحان اللہ۔ باقی وقت انہوں نے لکھنے میں گزارا، اتنا سرمایہ دے گئے جو اگلی کئی صدیوں تک نسلوں کے کام آئے گا۔ بے شک۔ میرا اعلیٰ حضرت سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں، وہ افغانی پٹھان، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، وہ روہیل کھنڈ کی زبان بولنے والے، مجھے ٹوٹی ٹوٹی اردو آتی ہے یا مادری زبان آتی ہے، دوسری زبانوں پر بھی تھوڑا بہت ہاتھ صاف کر لیتا ہوں، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کتنے تھے جو بڑے ہوئے، وہ بڑے بنے، اپنے وقت کے امام بنے، مگر محنت ان کے پیچھے اعلیٰ حضرت کی۔ اس اعلیٰ حضرت سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ایمانی رشتہ، روحانی رشتہ، خاندانی نہیں ہے۔ ہم ان سے کیوں پیار کرتے ہیں کہ اس دور میں جب ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، دین کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس دور میں اس ہستی نے میرے آپ کے ایمان کی حفاظت کی۔ حکیم محمد موسیٰ امرتسری لاہور میں مجلس رضا جنہوں نے بنائی تھی، یہ الفاظ انہوں نے میرے منہ پہ کہے تھے کہ ہم تو چشتی ہیں، ہم تو چشتی ہے، مگر نام رضا صرف عقیدوں کی وجہ سے لیتے ہیں کہ وہ عقیدے میں ہمارا امام ہے، اس نے ہماری ترجمانی کی ہے۔ اور میں سچ کہوں، میں جب کبھی مدینہ گیا، مواجہ شریف میں کھڑا ہوا، مجھے لفظوں کا انتخاب اپنی طرف سے بہت مشکل ہوا، مجھے وہاں بھی رضا یاد آئے، سبحان اللہ، وہاں بھی اعلیٰ حضرت یاد آئے، ان کے الفاظ میرے لیے ترجمان بن گئے۔ مجھے نہیں سوچنا پڑا کہ میں اس بارگاہ کے لیے کون سے لفظ چنوں، مجھے وہاں بھی میرے امام نے پوری رہنمائی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں 1000 سے زیادہ بتائی جاتی ہیں، میرا خیال ہے احمد رضا کے عدد 1054 بنتے ہیں، اتنی ہی کتابیں لکھی انہوں نے، بے شک۔ مگر 700 کے نام ہمارے پاس ہیں، باقی کے نام بھی نہیں۔ ان کتابوں کو اگر دیکھا جائے عربی، فارسی، اردو میں ہے، کتاب 500 چھپتی تھی، 1000 چھپتی تھی، پھر ایڈیشن آ گیا، 1000 اور چھپ گئی۔ ہندوستان میں ہی مسلمانوں کی آبادی کروڑوں میں تھی، اگر 2000 یا 5000 کی کتاب چھپ گئی تو کتنے لوگوں تک پہنچی ہوگی؟ اور پھر اعلیٰ حضرت کی تحریر پڑھنا اچھوں کا کام ہے، ہر کسی کا کام نہیں۔ ان کے جملے پورے کبھی کبھی ایک پیراگراف میں ہوتے ہیں، اس میں اس کو پوری طرح پکڑنا، سمجھنا، اور میرے جیسا شخص، میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام صحیح اعراب سے پڑھ لے، میں اس کو عالم مان لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ تاریخی نام رکھتے تھے، صحیح زیر زبر کے ساتھ پڑھ لینا۔ تو وہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں آج تک بہت زیادہ چھپ گئی ہوں گی، تو کچھ کتابیں لاکھ تک پہنچ گئی ہوں گی، مگر انہوں نے ہدایت بخشش لکھ کر جو محنت کی ہے کہ ایک پٹھان شخص ہے، فقیر ہے، ایک خاص مزاج کا آدمی ہے، مگر شاعری کر رہا ہے، اور ایسی شاعری کر رہا ہے کہ داغ دیوی کو کہنا پڑ رہا ہے، ملک سخن کی شادی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو
سکے بٹھا دیے. ان کے ہدایت بخشش دیوان کی یہ شان کہ میرے یہ جملے آپ اکثر سنتے ہوں گے. 72 ناری پھرتے ایک طرف، ان کی کتابیں ایک طرف، ان کے نعرے ایک طرف، ان کے علماء ایک طرف، ان کے جلسے ایک طرف، ان کے مدرسے ایک طرف، ان کی محنت ایک طرف، ان کی تبلیغ ایک طرف، میرے احمد رضا کا ایک شعر ایک طرف. سبحان اللہ. مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور جو فتوے انہوں نے دیے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک وہ فتویٰ کوئی اٹھا نہیں سکا. وہ اسی طرح ہیں جس طرح کہنے والوں نے کہا کہ وہ سوچ سمجھ کر رائے قائم کرتے تھے اور اپنی رائے پر پکے رہتے تھے. انہیں اس کو بدلنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی. اب کچھ ادنا حضرت اٹھ رہے ہیں. جملہ ذہن میں رکھیے گا. کچھ ادنا حضرت اٹھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے کے لیے. تو ہمارا ان کو یہی کہنا ہے، جب تم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو ہم تم ادنا حضرت کو نہیں مانتے. سیدھا سادہ جواب ہے. اور میں متجددین سے کہوں گا کہ تم پہلے اعلیٰ حضرت کے قدموں تک پہنچو، پھر بات کرنا. وہ کس مقام سے کیا بات کرتے ہیں. میں تھوڑا بہت جاننے والا معمولی سا ہوں. میں نے بڑے بڑوں سے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں. آپ کو ایسے ہی پریشان کرنے کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. بے شک. ہے کسی میں ہمت تو مجھے سمجھائے. میں دعویٰ نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن مجھے سمجھائے کہ نور وحدت کا ٹکڑا کہنے کا کیا مطلب ہے. پہلا مصرع تو سمجھ آ رہا ہے. دوسرا، اب دیکھیں کتنی آسان بات کرتے ہیں کہ سائے کا سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. بہت آسان بات ہے مگر اتنی گہرائی والی ہے. میں ان کے ایک ایک شعر پر 3 گھنٹے تقریر کرتا ہوں تو تب بھی کہتا ہوں کہ پوری طرح سمجھا سکا نہیں. وہ جس سمندر کو کوزے میں بند کرتے تھے اس سمندر کے غواص بھی صرف وہی تھے. ہر کسی کو وہاں کی غواصی نہیں ملی. شکر کیجیے کہ آپ کو احمد رضا ملا. اس پر شکر کیجیے اور ناز کیجیے کہ آپ کے پاس احمد رضا ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے. وہ ان کے بڑے بڑے جن کو وہ اپنے وقت کا غوث بھی کہتے ہیں، شیخ الکل بالکل کہتے ہیں، قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں، ان سب کے بڑے بڑے وہ نام لیتے ہیں. ان کو بھی وہ توفیق نہیں ہے جو میرے رضا کو ہے. یہ میں باتیں آپ کو صرف عوامی انداز میں نہیں کر رہا، آسان انداز میں صرف بتانے کے لیے کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو اہم بات میں نے کرنی ہے آج وہ یہ، ان کی شان فقاہت، محدث ہونا، مفسر ہونا، فقیہ ہونا. وہ بہت اعلیٰ قسم کے مفتی اس کو کہتے ہیں جو فتویٰ دیتا ہے. فتویٰ شریعت کی رائے کو کہتے ہیں. وہ اپنی جگہ، مگر ہم پر جو سب سے بڑا احسان اس شخصیت کا ہے وہ اعتقادی طور پر.
انہوں نے خود سے کوئی عقیدے نہیں بنائے، انہوں نے صحیح عقیدے ہم تک پہنچائے۔ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ دین کو تازہ کرنے والا، جو ملاوٹ ہو جائے اس ملاوٹ کو دور کرنے والا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا ریوائور کہتے ہیں آپ اس کو۔ اعلیٰ حضرت نے رینیو کیا، ریوائو کیا، اور ہم تک حق بات بڑے دھڑلے سے پہنچا دی۔ اب وہ جو کوششیں تھیں وہ ساری کی ساری دھری رہ گئی۔ میں آپ کو مختصراً چھوٹا سا پس منظر دکھاؤں گا، حالانکہ بولتا رہتا ہوں لیکن آپ کے سامنے دوہراؤں گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریز نے ہندوستان میں ایک وفد بھیجا، نام تھا تجارت کا۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان جاؤ، مسلمانوں کی وہاں حکومت ہے، اس ملک میں ایسے ایسے نواب ہیں جن کے پاس پیپر ویٹ، کاغذ داب اردو میں کہتے ہیں، کاغذ کو دبانے کے لیے جو پتھر رکھتے ہیں، وہ 400 گرام کا ہیرا ہے۔ ایسے ایسے نواب ہیں، سونا چاندی دنیا بھر کو مسالے وہاں سے آتے ہیں، اس ملک پہ قبضہ کرنا ہے، جاؤ اور مسلمانوں کی کمزوری ڈھونڈو۔ انگریز کی ایک خوبی ہے کہ جو کرتا ہے لکھ دیتا ہے۔ یہ سارا ریکارڈ آج بھی برٹش میوزیم لائبریری میں موجود ہے، اس کے مطابق بتا رہا ہوں مختصر کر کے۔ انہوں نے وہاں پر پورے ملک میں سروے کیا، دورہ کیا، ملاقاتیں کی، جائزہ لیا، رپورٹ تیار کی انہوں نے کہ مسلمانوں میں 2 باتیں ایسی ہیں جب تک یہ ان میں رہیں گی ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان میں جذبہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کو تڑپتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ڈر تو موت کا ہوتا ہے، تو جو موت سے نہیں ڈرتا ہے اس کو کیا ڈراؤ گے؟ یہ تو جان دینے کو زندگی سمجھتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اپنے نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، عشق رسول ہے، اپنے نبی کا نام سن کے روتے ہیں، جھومتے ہیں، ان کا نام چومتے ہیں، ان کی مٹی کا ذکر آ جائے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ اچھا جی، رپورٹ آئی، اب جاؤ دوسرا وفد جائے اور یہ بتائے کہ ان 2 باتوں کو کیسے ان سے نکالا جا سکتا ہے اور کون نکال سکتا ہے۔ بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ 2 گھنٹے کی تفصیل آپ کو سناؤں تو آپ کو واقعات بتاؤں سمجھ آئے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ دوسرا وفد آیا کہ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ جی یہ مسلمانوں کی 2 باتیں جو ہیں کیسے ختم کی جائیں اور کون ختم کرے گا۔ رپورٹ تیار کی کہ جہاد کا حکم قرآن میں ہے، نیا نبی لانا پڑے گا، وحی کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، وحی آئے گی تو جہاد ختم ہوگا، ورنہ ختم ہو سکتا نہیں کیونکہ قرآن میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، تو نبی کی تعریف کو ختم کرنا ہوگا، کہنا ہوگا کہ وہ ہماری طرح کے انسان۔ فرق یہ ہے کہ ان پر وحی آتی تھی، ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھی، ان سے یہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہوتا تھا، تو ان کی تعریف بشر کی سی کرو، وہ بھی مختصر کرو، یہ کام کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، کون کرے گا؟ وہ بھی 2 لوگ کریں گے، باتیں بھی 2 ہیں تو کریں گے بھی 2 لوگ۔ ان 2 لوگوں کا نام کیا ہے؟ ایک مولوی ہے، ایک پیر ہے۔ مولوی ہے اور پیر ہے۔ 5 وقت لوگ جاتے ہیں مولویوں کے پاس،
اپنے پیر کی بات سن لیں تو اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں، جو پیر کہتے مانتے ہیں، تو یہ مولوی اور پیر ہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ ان کا اب ان دونوں کی کمزوری تلاش کرو کہ مولوی اور پیروں کی کمزوری کیا جی؟ ان کے پاس پیسے نہیں، یہ روٹی سوکھی کھا لیتے ہیں، طوفان ہو بارش ہو ناغہ نہیں کرتے، ہڑتال نہیں کرتے، کوئی مطالبات نہیں کرتے، دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید پر۔ یہ ان کے پاس کچھ آئے مخلوق کو کھلا دیتے ہیں، تو ان کی اصل کمزوری پیسہ ہے۔ کہا گیا تجوریوں کے منہ کھول دو اور ان کو خریدو۔ ڈاکٹر جلال الدین رومی صاحب محقق ہیں، حاضر شخصیت ہے، عمر گزری ہے، میں اگر کوئی غلط کہہ رہا ہوں تو میری ابھی اصلاح کر دیں، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ تجوریوں کے منہ کھولے گئے، مولویوں پیروں کو خریدنے نکلے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ ایک سنی نہیں بکا۔ سبحان اللہ۔ شمس العلماء کے خطاب دیے گئے، سر کے خطاب دیے گئے، جاگیریں دی گئی، ہیرے جواہرات دیے گئے۔ جنہوں نے دیے انہوں نے کتابوں میں لکھا انگریز اللہ کی رحمت ہے، کتابیں موجود ہیں، انگریز کے خلاف جہاد جائز نہیں۔ انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ دروازہ کھولا، ختم نبوت کے خلاف نبوت کا دروازہ کھولا۔ انہوں نے تو آہستہ آہستہ کرنا تھا کام، مرزا نے چھلانگ لگائی اور نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس کا انٹرویو بھی سیالکوٹ میں انگریز نے لیا تھا، ساری روایات موجود ہے۔ لیجیے جی وہی آئی پہلی، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دل کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال۔ یہ مرزا کا شعر ہے، اس کی کتاب در سمین موجود ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ آرڈر آ گیا، جہاد کینسل ہو گیا۔ دوسری طرف پیسے دے کے کتاب لکھوائی گئی، نام رکھا تقویت الایمان، جس میں لکھا گیا نبی کے لیے چوڑے چمار کا لفظ معاذ اللہ۔ 70 جگہ کفریات لکھے گئے۔ پھر یہ بھی لکھا گیا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ۔ پھر یہ بھی لکھا گیا جیسا یا جتنا علم غیب نبی کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں کو بھی ہے۔ معاذ اللہ، آپ بھی سب کہیے معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسی باتوں سے۔ یہ لکھا گیا، یہ مشہور کیا گیا۔ اللہ نے 1856 میں بریلی میں احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ ان کے پاس 2 دواتیں تھیں، ایک دوات میں قلم دبو کر فتویٰ لکھتے تھے، ایک دوات میں قلم دبو کے نعت لکھتے تھے۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو بتایا گیا جس دوات میں قلم دبو کے نعت لکھتے تھے اس میں زعفران ڈالتے تھے۔ سن رہے ہیں؟ وہ احمد رضا جب ایسی باتیں ہونے لگی، وہ قلم دبو کے لکھ رہے ہیں سب سے اولا سب سے وہ لکھ رہے سرور کا ہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے،
پری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. اندازہ کیجیے وہ احمد رضا جس نے اس دور میں فتنوں کا مقابلہ کیا، رافضیت، خارجیت، ناصبیت، تفضیلیت، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، مودودیت ہو، اس میں آپ مرزائیت نے جتنے فرقے باطلہ، سب میرے احمد رضا کا نام آج بھی ان کے لیے شمشیر ہے. ان کو پتا ہے یہ تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے نہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ آج ان کی وفات کو 107 برس ہو گئے ہجری کے لحاظ سے اور 104 برس ہو گئے عیسوی تقریب کے لحاظ سے. میں دنیا گھوما ہوں، 5 حضور اعظم میں گیا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا صرف ایک احمد رضا؟ کوئی اور نہیں ہے؟ کہنے لگے سب سے زیادہ جڑیں اسی نے کاٹی ہے ہماری، اسی نے ہمیں بے موت مارا ہے، یہی ہے جو ہمیں پنپنے نہیں دیتا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میرے رضا کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا کی ہے، تو آج ہم وعدہ کریں کہ ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور یہ اعلان سن لیں اکاڑوی کا، جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ کہیں کا نہیں. جس نے ان سے تھوڑی سی روگردانی کی وہ کہیں کا نہیں رہا. سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی جی. وہ احمد رضا وہ ایک شخص نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں پوری جمعیت مرکزیت رکھتے ہیں وہ. اور ہم بریلی سے بہت دور بیٹھے بھی ان کو یاد کر رہے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی ہمیں تحفظ ہے تو ان کی وجہ سے. تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، اپنی عورتوں بچوں کو یاد کرانا ہے. اگر ہم نے یاد نہیں کرایا تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی. کیوں کہ لوگ پلانٹ کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، دوسری جگہوں پر، جن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں کو خراب کریں. چونکہ آپ کے یہاں کمزوری ہے کہ آپ عقیدے سیکھتے نہیں ہیں، لہذا وہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پریشان کر دیتے ہیں اور آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو آپ نے بچوں کو ابتدا میں آپ کو بتاؤں اس کا فرق کیا ہوتا ہے. میں جس مکان میں اب رہتا ہوں اس سے پچھلے مکان میں جو پڑوسی تھے وہ مکان کسی کمپنی کا تھا. ان کے آفیسر بدلتے رہتے تھے، وہ مکان ان کو دیا جاتا تھا، کسی کو 1 سال کے لیے، کسی کو 2 سال کے لیے، پھر نیا آفیسر آ جاتا تھا. تو ٹہلتے ہوئے اس پڑوسی سے وہ اتفاق سے شیعہ تھا. میں نے اس کے بچے سے 1-2 باتیں پوچھی، ایسے ہی چھوٹی عمر کے بچے نے جب جواب دیا تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اتنے سے بچے کو آپ نے اپنا مذہب یاد کرایا ہوا ہے، آپ اپنے بچوں کو شیعہ کیسے بناتے ہیں؟ تو اس بندے نے جو مجھے جواب دیا وہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا کہ آپ کے یہاں تو فوراً اسکول میں ڈال دیتے ہیں، میٹرک کر لیتا ہے، گھر میں میلاد ہو رہا ہے، بچے کو اتنا پتا ہے کہ میلاد ہو رہا ہے، میلاد ہوتا کیا ہے اس کو معلوم نہیں پتا ہے کہ مٹھائی بٹے گی، کھانا ہوگا، نعت پڑھی جائے گی، سلام ہوگا، بس اتنا پتا ہے. اصل کیا ہے؟ عقیدے آپ یاد نہیں کراتے ہو تو آپ کے بچوں کے ذہن خالی ہوتے ہیں، دوسرے اس میں اپنے بیج بو دیتے ہیں، فصل لگا دیتے ہیں. ہم اپنے بچے کو پہلے شیعہ بناتے ہیں پھر اسکول بھیجتے ہیں تاکہ کوئی اس کا ذہن خراب نہ کر سکے. اندازہ کریں. اور ہم غافل ہیں اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں سے غافل. کہیں درس ہو رہا ہے، جا رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا درس دینے والے کون ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، ہم پروانے نہیں جیتے، ایک کام پہ جا رہی ہیں.
کس مسجد میں جا رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا نتیجہ نکل رہا ہے، ہم واقف ہیں۔ تو آج جاگ جاؤ سنیوں، جاگ جاؤ۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا چوروں کی رکھوالی ہے، تو اب جاگ جاؤ۔ آپ کے اپنے ایسے بنائے جا رہے ہیں، خریدے جا رہے ہیں جو آپ کو بگاڑ رہے ہیں۔ کہیں کوئی اٹھتا ہے وہ اہل بیت کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ کہہ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے کسی صحابی کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے وہ ولی کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کوئی حدیث کو کمزور بتا کے آپ کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو یہ فتنے ہیں، اور ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں احمد رضا اسی طرح چاہیے جیسے کل چاہیے تھا۔ تو یہ میرا پیغام ہے۔ تقریریں بہت آپ سنتے ہیں، انشاءاللہ سنتے رہیں گے، مگر یہ سبق یاد کرتے جائیں۔ اگر آپ نے تمہید ایمان نہیں پڑھی ہے تو پڑھیں۔ اتحاد الاحباب کا اردو نام ہے 10 عقیدے، چھوٹا سا رسالہ اعلیٰ حضرت کا، پڑھیں، خود پڑھیں۔ نہیں سمجھ آ رہا تو مسجد کے امام کو کہیں گے کہ سنا مجھ کو، سکھا مجھ کو، پھر گھر آتے عورتوں بچوں کو سکھائیں۔ روزانہ 15 منٹ اکٹھے بیٹھیں، بھلے کھانے پہ بیٹھیں، نبی پاک پر، سنی کسی عقیدے پر آپس میں گفتگو کریں۔ بچے سنیں گے، یاد کر لیں گے، نقش کا حجر جیسے پتھر پہ نقش ہوتا، یہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ نہیں کریں گے کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے بتایا نہیں۔ جب قبر میں پوچھا جائے گا جس ہستی کو دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا کہتے ہو نہیں، کیا کہتے تھے، تو اگر سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یاد کی ہوگی تو اس وقت بھی سنا دو گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج ان کو پہچانا، ہم نے ان کے نام پہ مدرسے بنائے، چندے کھائے، بہت کچھ کیا، مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے نام پر کام کیا۔ یہ نہیں کہ نہیں کیا، بہت کیا، مگر ابھی بھی بہت ضرورت ہے، دوسری زبانوں میں ضرورت ہے، دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور سوشل میڈیا مل گیا وہ اور آسان ہو گیا، ٹیکنالوجی آ گئی، پھیلاؤ۔ یہ بادل تھے ہٹ گئے تو سورج کی چمک ظاہر ہو گئی۔ غیروں نے بادل آپ کے آگے تانے ہوئے تھے، اعلیٰ حضرت چھپے ہوئے تھے، اب وہ سورج آشکار ہے، اس کی روشنی گھر گھر پہنچائیں ہم اور اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب بات آخری کروں، مجھے حسن امام صاحب نے فون پر کہا کہ محبت، رواداری، اعلیٰ حضرت کا یہ مشن، تو اعلیٰ حضرت نے کس کی محبت سکھائی، رواداری کس سے سکھائی؟ اب سن رہے ہیں، محبت کیا سکھائی؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ نبی کا عشق سکھایا، اہل بیت کا، صحابہ کا عشق سکھایا، اولیاء کا۔ ایک بات ہو گئی، اب آئی رواداری، تو جو چیز روا ہوگی اسی کی داری ہوگی نا، روا جائز کو کہتے ہیں نا، تو جو روا ہے وہ رواداری سکھائی، جو روا نہیں ہے اس کی رواداری نہیں سکھائی۔ رواداری کا اب مطلب آسان کر دوں کہ جو نبی پاک کا وفادار ہے اس سے ہوگی رواداری، اس سے ہوگی رواداری، جو نبی کا وفادار ہے، اور جو نبی کا وفادار نہیں اس سے رواداری ہو سکتی نہیں۔ اس کے لیے یہ کہ جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینکتے ہو، وہ رشتے دار کی ہو تو اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے پیغام۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا ایک مرتبہ بہت شکریہ۔
حسن امام صاحب کا خاص طور پر، اور ڈاکٹر نوری صاحب، ذرا نام دیتے ہیں، جلال الدین نوری، جلال بھی ہے، آگے دین کا لفظ ہے، پھر نوری کا لفظ ہے، تو اسی کے مظہر بن رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان سے اور کام آمین. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.